جی آپ سٹارٹ کر دیجیے، بسم اللہ جی، کریے۔ تو آپ نے یہ لے کوئی ضروری ہے؟ اچھا چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ مامور زمان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب حقیقت الوحی کا لفظ مطالعہ جاری ہے۔ جو حصہ ہم آج کل پڑھ رہے ہیں، جہاں پہنچے ہوئے ہیں، اس حصہ میں حضرت مسیح موعود السلام نے اپنی صداقت کے نشانات گنوائے ہیں۔ 150 نشانات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمائے ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج 151واں نشان ہم پڑھیں گے۔ حقیقت الوحی کا صفحہ 350 ہے۔ فرمایا، جب میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ تصنیف کی، جو میری پہلی تصنیف ہے، تو مجھے یہ مشکل پیش آئی کہ اس کی چھپوائی کے لیے کچھ روپیہ نہ تھا، اور میں ایک گمنام آدمی تھا۔ مجھے کسی سے تعارف نہ تھا۔ یہ 1886-87 کی بات ہے جب حضور کی کتاب چھپی ہے۔ تب میں نے خدا تعالیٰ کی جناب میں دعا کی تو یہ الہام ہوا، خذ الیکا بجزء النخلۃ تساقط علیکا رطبا جنیا۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 226۔ ترجمہ، حضور نے خود ہی ترجمہ فرمایا ہے۔ فرمایا، کھجور کے تنا کو ہلا، تیرے پر تازہ بتازہ کھجوریں گریں گی۔ حضور فرماتے ہیں، چنانچہ میں نے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے سب سے اول خلیفہ سید محمد حسن صاحب وزیر ریاست پٹیالہ کی طرف خط لکھا۔ پس خدا نے جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا ان کو میری طرف مائل کر دیا، اور انہوں نے بلا توقف 250 روپیہ بھیج دیا۔ 250 کا ہندی نشان ہے غالباً جو حضور نے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ اور پھر دوسری دفعہ 250 روپیہ دیا، اور چند اور آدمیوں نے روپیہ کی مدد کی، اور اس طرح پر وہ کتاب باوجود نومیدی کے چھپ گئی، اور وہ پیشگوئی پوری ہو گئی۔ یہ واقعات ایسے ہیں کہ صرف ایک دو آدمی ان کے گواہ نہیں، بلکہ ایک جماعت کثیر گواہ ہے، جس میں ہندو بھی ہے۔ اس جگہ ایک نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہ وحی الہی جو اوپر وحی الہی حضور نے بیان فرمائی ہے، تحریر فرمائی ہے براہین احمدیہ کے حوالہ سے، کہ اس وقت ہوئی تھی خذ الیکا بجز النخلۃ تساقط علیکا رطبا جنیا۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس جگہ ایک نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہ وحی الہی کہ خذ الیکا بجز النخلہ، یہ حضرت مریم کو قرآن شریف میں خطاب ہے۔ یہ اس کے اوپر حضور نے حاشیہ تحریر فرمایا ہے۔ حاشیہ میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا، متن کتاب حاضہ میں اوپر لکھ چکا ہوں کہ کتاب براہین احمدیہ میں اول خدا نے میرا نام مریم رکھا، اور پھر فرمایا کہ میں نے اس مریم میں صدق کی روح پھونکنے کے بعد اس کا نام عیسیٰ رکھ دیا۔ یہاں حضور جو حاشیہ تحریر فرمایا ہے، یہ حاشیہ اس لیے حضور نے یہاں تحریر فرمایا ہے کہ اس حاشیے کا تعلق جو حضور کو الہام ہوا ہے خذ الیکا بجز النخلۃ، یہ اس کے ساتھ ہے۔ خذ الیکا بجز النخلہ یہ اصل میں الہام ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کو مونس کے صیغہ میں ہوا تھا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کی قدرت کاملہ سے حضرت مریم حاملہ ہوئیں، اور وضع حمل کا وقت آیا اور بچہ پیدا ہوا، تو اس کے بعد اس وقت اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ تمہیں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تو تم اس کھجور کے تنے کو اس کھجور کے تنے کے پاس جاؤ، اور اس کھجور کو کی شاخوں کو ہلاؤ، تو تمہارے اوپر تازہ تازہ کھجوریں گریں گی۔ وہاں الہام ہے حزی الیک بجز النخلۃ، کہ اے مریم تو ہلا، وہاں مریم کا مونس کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود السلام کو جو الہام ہوا ہے اس کتاب کے ضمن میں، وہ الہام الفاظ وہی ہیں، صرف مذکر کی بجائے مؤنث کی بجائے مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ حز الیکا بجز النخلۃ، کہ اے مسیح یا اے مامور زمان جو معمور ہونے والا ہے، اس وقت تو معمور نہیں تھے ابھی، تو
کھجور کے تنے کو ہلا. تو حضور نے اس کی یہ تشریح فرمائی کہ اس سے مراد یہ تھی کہ تھوڑا سے کوشش کر، لوگوں کو تحریک کر، تمہاری یہ جو مالی کمزوری ہے یہ بھی دور ہو جائے گی. مریم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمہاری جسمانی کمزوری جو پیدائش کے نتیجہ میں تبن ہے یہ دور ہو جائے گی. تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہی الہام کیا مذکر کے صیغے میں، اور فرمایا کہ تو تنے کو ہلا، یعنی تھوڑا سا کوشش کر، تحریک کر لوگوں کو، تمہیں جو مالی ضرورت ہے براہین احمدیہ کی اشاعت کے لیے تو وہ پوری ہو جائے گی. فرمایا کہ متن کتاب حاضہ میں اوپر لکھ چکا ہوں کہ کتاب براہین احمدیہ میں اول خدا نے میرا نام مریم رکھا، اور پھر فرمایا کہ میں نے اس مریم میں صدق کی روح پھونکنے کے بعد اس کا نام عیسیٰ رکھ دیا، گویا مریمی حالت سے عیسیٰ پیدا ہو گیا، اور اس طرح میں خدا کے کلام میں ابن مریم کہلایا. یہ بڑا باریک نقطہ ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور یہ ان قرآنی معارف میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے نشان کے طور پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے. اور حضور نے چیلنج دیا تھا کہ تم کہتے ہو کہ میرا دعویٰ ہے میں خدا کی طرف سے ہوں، تم کہتے ہو کہ میں جھوٹا ہوں، تو آؤ قرآنی معارف کے بیان کرنے میں. قرآن کریم کا اصول ہے، قرآن کریم نے خود بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کے حقائق و معارف تک وہی لوگ پہنچیں گے جو خدا کے مقرب ہیں. تم مجھے ملعون ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میں خدا کے دربار سے راندہ ہوں، راندہ درگاہ ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف دربار سے، اور لیکن میرا دعویٰ ہے کہ میں خدا کا محبوب ہوں، مجھے اس زمانہ کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ثبوت کے طور پہ جہاں اور بہت سے معجزات عطا فرمائے ہیں، وہاں ایک معجزہ قرآنی حقائق و معارف کا دیا جانا ہے. تو ان حقائق و معارف میں سے ایک نہایت ہی لطیف نقطہ جس کی طرف یہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے، تو ضمناً اشارہ کیا ہے، جو نشان صداقت کا بیان فرمایا ہے وہ تو ہے حُزِّ الیک بجذع النخلۃ، لیکن حضور فرماتے ہیں مجھے براہین احمدیہ کی اشاعت کے وقت مریم کہہ کے بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا تھا الہامات میں، اور وہ الہامات براہین احمدیہ میں درج ہے. اور پھر جب براہین احمدیہ اپنی تکمیل کو پہنچ رہی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے، اور وہ براہین احمدیہ میں ہی میں نے وہ الہام درج کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابن مریم یعنی مسیح کہہ کے مخاطب کیا. تو حضور نے یہاں سے ایک بڑا ہی لطیف معرفت کا نقطہ بیان فرمایا ہے قرآن کریم کی تفسیر کے ضمن میں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا کہہ کے امت موسویہ اور امت محمدیہ کی ایک مشابہت بیان کی ہے، کہ دونوں امتیں یعنی امت موسویہ اور امت مسلمہ، امت اسلامیہ کہہ لیں، امت مسلمہ کہہ لیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. تو امت موسویہ کے ابتدا میں اس کی ابتدا ایک تشریعی نبی کے ذریعہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ ہوئی تھی، اور اس کے آخر میں 1400 سال کے بعد ایک مسیح جو ابن مریم تھا، مریم کے پیٹ سے پیدا ہونے والا، وہ مسیح پیدا ہوا تھا، اور وہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بن باپ کے پیدا کیا تھا. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم اب اس قابل نہیں رہے کہ تمہاری نسلوں سے، تمہارے نطفہ سے کوئی خدا کا پیارا پیدا ہو سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق اب یہ نبوت کا انعام ایک عظیم و شان نبی کی بعثت کی صورت میں بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہونے والا ہے، جو پیشگوئی تھی تورات میں کہ اس کے بھائیوں میں سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ مریم کے بیٹے تھے، تو وہ بنی اسرائیل کا سلسلہ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پے در پے نبی آئے، لیکن جہاں اس کا ازالہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا، یا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عظیم و شان نبی بھیجا جو دنیا کے آخر تک، قیامت تک کے لیے اس کی نبوت کا زمانہ اور اس کی شریعت کا زمانہ جو ہے وہ قرار دیا گیا. تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مشابہت بیان کی گئی تھی، جو نہایت ہی علمی اور لطیف مضمون بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ مشابہت بیان دی تھی قرآن کریم نے امت موسویہ کو امت مسلمہ کے ساتھ. اور وہاں موسیٰ، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرعی نبی، وہاں اختتام پہ 1400 سال کے بعد ایک مسیح ابن مریم کے پیٹ سے پیدا ہونے والا، اور یہاں
اس کو نام بھی جو امت مسلمہ میں پیدا ہونے والا مسیح تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مہدی بھی قرار دیا احادیث میں، اور قرآن کریم میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط ثانیہ بھی قرار دیا۔ یہ اس کی مختلف حیثیتوں سے، جو اس کے مختلف کام تھے، جو اس کے مختلف ٹائٹل تھے مختلف حیثیتوں سے، یہ ان کے نام ہیں یا ان کے کام ہیں، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط ثانیہ بھی قرار دیا کہ وہ بنی فارس میں سے پیدا ہوگا۔ تو یہ وجود ایک ہی ہے۔ اب حضور نے اس کا استدلال کیا ہے کہ مشابہت بیان کی، اور ایک مسیح ابن مریم امت مسلمہ سے بھی ہونا تھا۔ حدیث میں تو اس کو مسیح ابن مریم ہی قرار دیا گیا ہے، لیکن قرآن کریم میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کے آخر میں ایک عجیب مضمون بیان فرمایا ہے۔ یہ حضرت سیواں صاحب کا استدلال ہے، اور بڑا ہی لطیف استدلال ہے۔ فرمایا کہ سورہ تحریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا کہہ کے پہلے کافروں کی مثال دو عورتوں سے، امرات نو اور امرات لوط، یعنی نو کی بیوی اور لوط کی بیوی سے دی ہے، اور لیکن مومنوں کی مثال آگے چل کے مومنوں کی مثال ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرات فرعون، مومنوں کی مثال کہ امت محمدیہ کے مومنوں کی مثال بھی دو عورتوں کے ساتھ ہے، اور وہ کون سی دو عورتیں ہیں؟ فرمایا امرات فرعون، اور دوسرا فرمایا مریم بنت عمران اللاتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا۔ یہاں سے حضور نے نہایت ہی لطیف مضمون، جس کو سمجھنا دنیا دار مولویوں کا کام ہی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس کے اوپر بہت سے اعتراضات کیے ہیں، بلکہ اعتراض کے رنگ میں یا اعتراض کے پردہ میں تمسخر اڑایا ہے اعظم سیوں شام کے اس لطیف مضمون کا۔ دراصل یہ مضمون ان کی عقلوں کے اوپر سے گزر گیا، اور ویسے بھی وہ دنیا دار تھے، ان کا کام ہی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاتیہم رسول اللہ کانوا بہ یستہزئون، ان کا کام خدا کے انبیاء سے، علماء کا کام، علماء سوء کا کام خدا کے انبیاء سے استہزاء ہی ہے۔ انہوں نے استہزاء کے رنگ میں اس پہ ذکر کیا کہ اچھا مرزا صاحب ابن مریم بنے، جیسا کہ حضور نے ہم نے پڑھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے مریم ٹھہرایا، اور پھر میں حاملہ ہوا، اور پھر میرے اندر سے ہی ابن مریم پیدا ہوا، اور میں وہ ابن مریم ہوں۔ پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس آیت کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں مومنوں کو، امت مسلمہ کے مومنوں کو مریم سے تشبیہ دی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہاں سورہ تحریم میں جہاں تشبیہ کا ذکر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی سے یہ مضمون پیدا کیا ہے۔ اور وہ الفاظ کی تبدیلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور جگہوں پہ بھی حضرت مریم کے حاملہ ہونے کا ذکر کیا ہے، اور وہاں فرمایا ہے کہ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، کہ جب مریم حاملہ، یعنی مریم کو جب حمل ہوا تو اس مضمون کو بیان فرمایا کہ ہم نے اس مریم میں مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے، کہ ہم نے مریم میں اپنی روح پھونکی، اور اس روح پھونکنے کے نتیجہ میں خدا کی قدرت کاملہ کے نتیجہ کی وجہ سے کے سبب سے وہ مسیح پیدا ہوا۔ لیکن اس آیت میں، اس حصہ میں، سورہ تحریم کی اس آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، امت مسلمہ کے مومنوں کو مریم سے تشبیہ دی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے فَنَفَخْنَا فِيهِ نہیں فرمایا، بلکہ فَنَفَخْنَا فِيهِ فرمایا، فِيهَا نہیں فرمایا، مؤنث کا صیغہ نہیں استعمال کیا بلکہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ یہ تھا کہ امت مسلمہ میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ پہلے مریم کے مقام پہ فائز کرے گا، اور پھر اسی مریم میں اپنا نفخ روح کرے گا، اور وہی وجود جو ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مذکر کا صیغہ کہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور یہ مضمون وہاں بیان کیا جہاں امت مسلمہ کے مومنوں کو مریم سے تشبیہ دی ہے، اور وہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے مریم کے میں روح پھونکے جانے کا ذکر ہے، وہاں فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا کہا ہے۔ یہ عجیب استدلال ہے، عجیب ہی مطلب ہے کہ جس کا تعلق انسان کے اس روحانیت کے سفر سے ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ ہر مومن پہلے مریم بنتا ہے، اور پھر مریم کے مقام سے اس کی ترقی ہو کے وہ مسیح ابن مریم کے مسیح کے مقام کو پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے مریم بنایا، اور پھر مجھے
مسیحیت کے مقام پہ فائز کیا اور میں مسیح بن گیا، اور میں وہی مسیح ہوں جس کے آخری زمانہ میں آنے کے متعلق پیش گوئی تھی، اور یہ مشابہت تھی امت موسویہ کے ساتھ۔ تو اس کو میں نے اختصار کے ساتھ عرض کر دیا ہے، تو اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا اس بارے میں قرآن شریف میں بھی ایک اشارہ ہے، اور وہ میرے لیے بطور پیش گوئی کے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے تشبیہ دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی، اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں بجز میرے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام خدا نے مریم رکھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ پیش گوئی تھی کہ اس امت کا ایک فرد مریم بنے گا، اور پھر مریم کے بعد وہی وجود جو ہے وہ ابن مریم بنے گا۔ تو فرمایا کہ میرے علاوہ کسی نے اس امت میں دعویٰ نہیں کیا کہ میں مریم ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، امت مسلمہ کے مومنوں کو مریم سے تشبیہ دی ہے۔ تو مریم بننے والے تو ہو سکتے ہیں، لیکن مریم میں نفخ روح کے نتیجہ میں ابن مریم جو ہے وہ کوئی نہیں ہوا، وہ میں ہی ہوں، اور مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے الہامات میں مریم کہہ کے مخاطب کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ابن مریم کہہ کے مخاطب کیا۔ اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام خدا نے مریم رکھا، اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی ہے، اور خدا کا کلام باطل نہیں، ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق ہو۔ اور خوب غور کر کے دیکھ لو اور دنیا میں تلاش کر لو کہ قرآن شریف کی اس آیت کا بجز میرے کوئی دنیا میں مصداق نہیں، بس یہ پیش گوئی سورہ تحریم میں خاص میرے لیے ہے، اور وہ آیت یہ ہے جو جس کا میں نے حوالہ دیا، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، یہاں فَنَفَخْنَا فِيهَا نہیں ہے، دیکھو سورہ تحریم الجزو نمبر 28، اور حضور نے ترجمہ فرمایا۔ اور دوسری مثال اس امت کے افراد کی، مریم عمران کی بیٹی ہے جس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا، تب ہم نے اس کے پیٹ میں اپنی قدرت سے روح پھونک دی، یعنی عیسیٰ کی روح۔ اب ظاہر ہے کہ بموجب اس آیت کے اس امت کی مریم کو پہلی مریم کے ساتھ تب مشابہت پیدا ہوتی ہے کہ اس میں بھی عیسیٰ کی روح پھونک دی جائے، جیسا کہ خدا نے خود روح پھونکنے کا ذکر بھی اس آیت میں فرما دیا ہے۔ اور ضرور ہے کہ خدا کا کلام پورا ہو، پس اس تمام امت میں وہ میں ہی ہوں، میرا ہی نام خدا نے براہین احمدیہ میں پہلے مریم رکھا، اور بعد اس کے میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور پھر روح پھونکنے کے بعد مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا، پس اس آیت کا میں ہی مصداق ہوں۔ میرے سوا، فرمایا میرے سوا 1300 برس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی جس سے میں عیسیٰ بن گیا۔ خدا سے ڈرو اور اس میں غور کرو، جس زمانہ میں خدا نے براہین احمدیہ میں یہ فرمایا، اس وقت تو میں اس دقیقہ معرفت سے خود بے خبر تھا، جیسا کہ میں نے براہین احمدیہ میں اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ میں نے تو براہین احمدیہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے عقیدہ کو تسلیم کیا ہے، جیسا کہ میں نے براہین احمدیہ میں اپنا عقیدہ بھی ظاہر کر دیا کہ عیسیٰ آسمان سے آنے والا ہے۔ یہ میرا عقیدہ اس بات پر گواہ ہے کہ میری طرف سے کوئی افتراء نہیں، اور میں خدا کی تفہیم سے پہلے کچھ نہیں سمجھ سکا۔ خدا نے مجھے یہ نقطہ سمجھایا، اور خدا کے سمجھانے کے بعد میں نے یہ بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مجھے پہلے مریم ٹھہرایا، اور پھر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ترقی دے کر مجھے ابن مریم بنا دیا۔ فرمایا، اور اصل مضمون کی طرف چلتے ہیں کہ یہ وحی الہی کہ حُزِّ عَلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ حضرت مریم کو قرآن شریف میں خطاب ہے۔ جب لڑکا پیدا ہونے سے وہ بہت کمزور ہو گئی تھیں اور غذا کے لیے خدا تعالیٰ کی مدد کی محتاج تھیں، اسی طرح براہین احمدیہ میرے لیے بطور بچہ کے تھی، یعنی وہاں مریم کو بچہ پیدا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، اور یہاں حضور فرماتے ہیں کہ براہین احمدیہ کتاب یہ بھی میرے لیے بچے کی طرح تھی۔ اور یہ بات ہر ایک جانتا ہے کہ تالیفات کی نسبت جو آدمی تصنیف کرتا ہے کی نسبت یہ عام محاورہ ہے کہ ان کو نتائج طبع کہتے ہیں، یعنی طبع زاد بچے۔ طبع زاد بچے یعنی وہ بچے جو
وہ چیز جو طبی طور پہ جو پیدا ہوتی ہے، ایسی تخلیق یا ایسی ایجاد جو انسان کی فطرت کے مطابق، جس کے ذریعے سے انسان کی فطرت کا پتہ چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں تبازات۔ تو براہین احمدیہ یعنی کسی بھی کی ہوئی کوئی تصنیف ہو، اس کو حضور فرماتے ہیں کہ اردو زبان میں اس کو ایسے کہتے ہیں کہ جیسا جس کی تصنیف ہے اس کا بچہ ہے، تو اس کو تبازات بچہ، یعنی جس کی وہ تصنیف ہوتی ہے اس کی فطرت اس کے ذریعہ، اس کتاب کے ذریعہ یا اس تعلیف کے ذریعہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے، تو گویا وہ اس کی ایک قسم کی تخلیق ہے جو اس کی فطرت کو ظاہر کرتی ہے۔ جیسے عربی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الولد سر لابی ہے، کہ بچہ اپنے باپ کے نقش قدم پہ ہوتا ہے، تو وہی مضمون ہے۔ اور فرمایا اور جب کہ براہین احمدیہ میرا بچہ ٹھہرا جو پیدا ہوا، تو اس کے پیدا ہونے کے وقت میں بھی اپنی مالی حالت میں کمزور تھا، تو اس کے پیدا ہونے کے وقت میں بھی اپنی مالی حالت میں کمزور تھا، جیسا کہ مریم کمزور تھی، اور اپنے طور پر اس بچہ کی پرورش کے لیے یعنی اس کے تباہ کے لیے غذا حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ تو مجھے بھی مریم کی طرح یہی حکم ہوا کہ حُزِّ الیک بجذع النخلہ، پس اس پیش گوئی کے مطابق سرمایہ کتاب اکٹھا ہو گیا اور پیش گوئی پوری ہو گئی، اور اس روپیہ کا آنا بالکل غیر متوقع تھا، کیونکہ میں گمنام تھا اور یہ میری پہلی تعریف تھی۔ اور یہ نقطہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں مجھے عیسیٰ کے نام سے موسوم کرنے سے پہلے میرا نام مریم رکھا، اور ایک مدت تک میرا نام خدا کے نزدیک یہی رہا، یعنی مریم رہا۔ اور پھر خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مریم، میں نے تجھ میں سچائی کی روح پھونک دی۔ گویا یہ مریم سچائی کی روح سے حاملہ ہوئی، اور پھر خدا نے براہین احمدیہ کے اخیر میں میرا نام عیسیٰ رکھ دیا۔ گویا وہ سچائی کی روح جو مریم میں پھونکی گئی تھی، ظہور میں آ کر عیسیٰ کے نام سے موسوم ہو گئی۔ بس اس طرح پر میں خدا کے کلام میں ابن مریم کہلایا، اور یہی معنی اس وحی الہی کے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعلک المسیح ابن مریم۔ یہ وحی حضور کو نازل ہوئی، حضور نے اس کا ترجمہ ہے، ترجمہ نہیں فرمایا حضور نے، الحمدللہ الذی جعلک المسیح ابن مریم، کہ خدا ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا۔ آگے حضور نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے فارسی نظم میں، تو وہ فارسی نظم میں اس کے ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا آنکھ گوید ابن مریم چوں شدی، ہست او غافل تے راز ایز دی، کہ جو شخص یہ کہتا ہے آنکھ گوید ابن مریم چوں شدی، جو شخص یہ اعتراض کرتا ہے کہ تو کس طرح ابن مریم بن گیا، ہست او غافل تے راز ایز دی، وہ خدائی راز سے غافل نہیں ہے، وہ خدائی رازوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ آ خدائے قادر و رب العباد، در براہی نام من مریم نہاد، اس خدائے قادر اور خدائے رب العباد نے، جو لوگوں کا رب ہے، تمام انسانوں کا رب ہے، اس نے براہین کے زمانہ میں، براہین احمدیہ میں میرا نام پہلے مریم نہاد، مریم رکھا۔ مدت بودم بے رنگ مریمی، دست نا دادا بے پیران زمیں، کہ میں ایک مدت تک مریمی حالت میں رہا، مریم کے رنگ میں رہا۔ یعنی مریمی حالت میں رہنے سے کیا مراد ہے کہ جیسے مریم، حضور نے دست نا دادا بے پیران زمیں، اس کی حضور نے مطلب ہے کہ جو مضمون بیان فرمایا اشارہ کیا ہے کہ مریم مریمی حالت میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مریم کے پیٹ میں نفخ کیا کسی انسان کو چھونے کے بغیر، وہ بچہ پیدا ہوا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں بھی اسی طرح مریمی حالت میں مدتوں رہا ہوں، اور میرا مریمی حالت کیا تھی، وہاں تھا کہ کسی نفس نے نہیں چھوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں نفخ روح کیا اور عیسیٰ پیدا ہو گیا۔ اور میں کس طرح مریمی حالت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے کسی آدمی کی بیعت نہیں کی، میں اس حالت میں تھا کہ میں کسی مشائخ یا کسی پیر یا کسی فقیر یا کسی بزرگ کی طرف میں نے رجوع نہیں کیا کہ میں نے اس سے کسب فیض کیا ہو۔ جو بھی میرے اندر جو مجھے اللہ تعالیٰ جو بھی مقام دیا ہے، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پیار اور محبت سے نوازا ہے، یہ خدا کی دین ہے۔ جیسے وہاں خدا تھا، اس جلوہ گر ہوا، یہاں مجھ میں بھی اس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے جلوہ گر ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مریم سے ابن مریم بنا دیا۔ ہم چو بکرے یافتم نشو و نما، از رفیق راہ حق نہ آشنا، میں نے ایک ہم چو بکرے یافتم نشو و نما، میں نے ایک کمباری لڑکی کی طرح پرورش پائی،
ادرفی کے راہ حق نہ آشنا، اور کسی عارف کامل سے میری شناسائی نہ ہوئی، یعنی میں نے کسی کی بیعت نہیں کی، میں کسی کی طرف نہیں گیا، کسی سے کسب فیض نہیں کیا۔ بعد ازاں قادر و رب مجید روح عیسیٰ اندنا مریم دمید، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو قادر ہے اور تمام تعریفوں کا رب ہے، تمام تعریفوں کا مالک ہے، قادر مجید خدا نے میرے اندر مریم کی روح جو ہے وہ پھونک دی۔ فرمایا پس میں نفخ شرنگت دیگر شدہ یہاں زادزاں مریم مسیح ای زماں، پھر اس نفخ کے بعد، یعنی جب وہ روح پھونکی تو پھر اس نفخ کے بعد، نفخ روح پھونکنا، پھر اس نفخ کے بعد ایک اور رنگ مجھ میں ظاہر ہوا، یعنی اس مریم سے اس زمانے کا مسیح یعنی میں پیدا ہوا۔ فرمایا زین سبب شد ابن مریم نام من، زاں مریم بود اول گام من، تو اس طور پہ میرا نام ابن مریم اس لیے ہوا کہ مریم باننا جو ہے وہ میرا زاں مریم بود اول گام من، کیونکہ میرا پہلا قدم مریم باننا تھا، اور پھر میں مریم باننے کے بعد ابن مریم بنا۔ بعد ازاں نفخ حق عیسیٰ شدم، پھر میں خدائی نفخ کے نتیجہ میں کے سبب سے عیسیٰ ہو گیا، شد جائے مریمی برتر قدم، اور میرا قدم مریمی مقام سے آگے بڑھ کے، اونچا ہو کے، بلند ہو کے وہ ابن مریم کے مقام تک میں پہنچ گیا۔ ای ہما گفتست رب العالمین گرنمی دانی براہی راببی، کہ یہ سب جو معرفت کی باتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیان فرمودہ ہے، رب العالمین کی بیان فرمودہ ہے۔ گرنمی دانی براہی راببی، اگر تو نہیں جانتا ہے اس کو تو براہین احمدیہ دیکھ، وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے مریم کہہ کے مخاطب کیا ہے اور پھر ابن مریم کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ فرمایا حکمت حق راز دارت بسے، خدائی حکمت میں بہت بھید ہوتے ہیں، نقطہ مستور کم فہمت کسے، لیکن جو اس کے اندر چھپے ہوئے نکات ہوتے ہیں، دقائق معرفت ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا بہت کم لوگ، ان کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ فرمایا فہم را فیضان حق باید نخست، کار بے فیضان نمی آیت درست، کہ فہم کے لیے اللہ تعالیٰ کے فیض کی ضرورت ہوتی ہے، خدائی نکات کو سمجھنے کے لیے، خدائی معرفت کے نکات کو سمجھنے کے لیے، دقائق معرفت کو سمجھنے کے لیے فہم کی ضرورت ہوتی ہے جو خدا سے حاصل ہوتا ہے۔ کار بے فیضان نمی آئے درست، اور بغیر اللہ تعالیٰ کے فیض کے، بغیر الہی فیض کے کوئی ٹھیک کام نہیں بیٹھ، کسی انسان کا کوئی کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں بیٹھتا۔ فرمایا گرنداری فیض رحماں را پناہ، ظلمت در ہر قدم داری بیرا، اگر تو رحمان کے فیض کی پناہ نہیں رکھتا، گرنداری فیض رحماں را پناہ، اگر تجھے اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے اس کے فیض کی پناہ حاصل نہیں، ظلمت در ہر قدم داری بیرا، تو تیرے رستے کا ہر قدم وہ اندھیرے، تیرے قدم پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ فیض حق را با تضرع کن تلاش، ہامرو چوں توسنے آہستہ باش، تو گریہ زاری کے کر کے خدا کا فیض تلاش کر۔ فیض حق را با تضرع کن تلاش، گریہ زاری کے ذریعہ خدا کے فیض کو تلاش کر۔ ہامرو گھوڑے کی طرح بھاگنا، توسنے تو گھوڑے کی طرح بھاگنا چلا جا، رک اور آہستہ چل۔ اے پے تکفیر ما بستہ کمر، خانات ویراں تو در فکر دگر، اے وہ شخص، اے پے تکفیر ما بستہ کمر، اے وہ شخص جو میری تکفیر کے درپے ہے، جو میری تکفیر پر جس نے کمر باندھ رکھی ہے۔ خانات ویراں شد تو در فکر دگر، تو دور ہو، دور ہو، چن علی بہر کفر دیگر، خانات ویراں تو در فکر دیگر، تو اوروں کی فکر میں کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے؟ صد ہزاراں کفر در جانت نہا، تیرے تو اپنے اندر ہزاروں کفر ہیں۔ رو چن علی بہر کفر دیگراں، دور ہو، تو اوروں کے کفر پر کیوں روتا ہے، کیا روتا ہے؟ تیرے تو اندر خود ہزاروں کفر ہیں۔ خیز و اول خیشتن را کن درست، اٹھ اور پہلے اپنے تعین ٹھیک کر، اپنے آپ کو ٹھیک کر۔ نکتہ چین را چشم میں باید نخست، اور نکتہ چینی کی اپنی آنکھ جو ہے وہ پہلے اس درست ہونی چاہیے، نکتہ چین کی پہلے اپنی آنکھ درست ہونی چاہیے، پھر وہ کوئی صحیح معرفت کی بات کر سکتا ہے۔ فرمایا لانتی گر لانتے برما کند، اونا برما خیش را رسوا کند، کہ کوئی مردود اگر کسی پر لعنت کرتا ہے، کوئی جو خود مردود ہے، خود لعنتی ہے، اگر وہ ہم پر، فرمایا کہ اگر وہ ہم پر لعنت کرے تو وہ لعنت ہم پر نہیں پڑتی۔ اونا پر مرما خیش، وہ برما کند، وہ لعنت ہم پر نہیں پڑتی بلکہ وہ اپنے تئیں ہی بدنام کرتا ہے، وہ لعنت اسی پر پڑتی ہے۔ لعنت اہل جفا آساں بود، لعنتاں باشد کے از رحماں بود، کہ ظالموں کی لعنت
اس سے وہ انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جو خدا کے بندے ہوتے ہیں. ظالموں کی لعنت ملامت سے خدا کے بندوں کا کچھ نہیں بگڑتا. لعنت عام باشد کے از رحماں بواد، لعنت تو وہ ہے وہ دنیا میں جو انسان کا سب کچھ تباہ برباد کر دیتی ہے، جو خدائے رحمان کی طرف سے کسی پہ پڑتی ہے. اس مضمون کو حضور نے اس میں کیا ہے کشتی نوح میں بیان فرمایا کہ تم دنیا سے کی لعنتوں سے مت ڈرو، وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی. خدا کی لعنت سے ڈرو جو آسمان سے گرتی ہے اور دونوں جہانوں میں انسان کی بے خونی کر دیتی ہے.